تقویٰ یا پرہیزگاری، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پرہیزگاری، اور یہی لفظ جو ہے عربی میں تقویٰ ہے۔ پرہیزگاری یا تقویٰ یہ دین اسلام میں فقط مسجد اور محراب تک محدود نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، تقویٰ اختیار کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں اور یہی ہمارے لیے تقویٰ ہو۔ تقویٰ صرف ان چیزوں کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ تقویٰ در حقیقت میں انسان کی زندگی کا ہر پہلو میں تقویٰ ہے۔ جو پہلو آپ نکالیں گے ہر پہلو میں انسان کا تقویٰ ہے۔ انسان چاہے اجتماعی زندگی گزارے، چاہے انسان جو ہے انفرادی زندگی گزارے، چاہے انسان معاشی زندگی گزارے، چاہے انسان جو ہے کوئی اور طرح کی جو ہے زندگی گزارے، لیکن ہر زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ میں اسے تقویٰ کے ساتھ سروکار رہنا پڑتا ہے۔ تو لہذا تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مجید میں بہت ساری آیات نے اس مسئلے کے اوپر اس کو بیان کیا ہے۔ اہل بیت کرام کے جو اقوال ہیں، ان کی عملی زندگی، حتیٰ عملی زندگی جو ہے ہمارے لیے تقویٰ سے بڑی بڑی ہے، پرہیزگاری سے بڑی بڑی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ جو تقویٰ کے جو ہے حق کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت مجیدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یعنی مومنین سے خطاب فرما رہا ہے، مومنین سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، اس طرح سے خدا سے ڈرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب آپ مرو گے تو مسلمان مرو گے۔ تو یہ متقی شخص کی پہچان ہے۔ متقی شخص جب اس کو موت آتی ہے تو مسلمان ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت مجیدہ ہے جو سورہ حجرات کی یہ آیت ہے، جو میں نے آپ کی ابھی خدمت میں ابھی عرض کروں گا۔ یہاں پر جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ہائی لیول پہ بات کی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، پہلے والوں میں، پہلے آیت میں خدا مومنین سے خطاب کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں۔ اس میں مومن کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ناس کی بات ہو رہی ہے۔ ناس یعنی لوگوں، اے لوگوں، فرمایا کہ یہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں یعنی مرد اور زن سے، مرد اور عورت سے تمہیں خلق کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ آخر قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ آیا یہ قبیلوں میں بانٹنے کا یہ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو فضیلت کا معیار قرار دے دیں، یعنی میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا اس وجہ سے فضیلت ہے، میں اس خاندان سے ہوں لہذا میرے اس میں فضیلت ہے، میرے خاندان کے افراد بہت زیادہ ہیں لہذا میرے خاندان کی فضیلت ہے، میرے قوم کے افراد زیادہ ہیں یعنی میرے قوم جو ہے بافضیلت ہے۔ آیا یہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو آپ نے جو عربی گرامر سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر لام لایا شروع میں، کہ یہ لام میں تعلیل ہے، لام علت ہے، علت کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیوں آپ لوگوں کو قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعارفوا، تاکہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ کہہ سکو کہ فلانی شخص فلاں قبیلے کا ہے، اگر کسی شخص کی بات آ جائے تو کہتے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے،
یعنی یہ فقط تعارف ہے، پہچاننے کے لیے ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس سے آپ کہتے کہ جناب میں چونکہ اس قبیلے کا ہوں لہذا میری فضیلت ہے۔ جیسے کہ مثلا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری فضیلت ہے، اور باقی دنیا کے جتنے بھی قومیں دنیا میں خدا نے خلق کی ہیں وہ سب ہماری خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے قبیلوں اور خاندانوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، یہ تقسیم در حقیقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے یہ ہے۔ تو اما جب اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اب پروردگار، تو پھر جو معیار ہے، جو اکرمیت کی جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جملہ استعمال کیا، جملہ اسمیہ لایا۔ چونکہ دیکھیں عربی گرامر میں جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہاں پر تاکید ہوتی ہے، جب تاکید اور ثبات کا معنی دینا ہو وہاں پر جملہ اسمیہ لے آتے ہیں۔ اور جملے کے اسمیہ بھی دو طرح کیسے ہیں، ایک دفعہ اس کے شروع میں تاکید کے الفاظ لاتے ہیں، اِنَّا، اَنَّا، لَكِنَّا، اس طرح کے الفاظ لے آتے ہیں جن کو کہتے ہیں حروف تاکید، یہ تاکید کرتے ہیں اس جملے کو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک جو اللہ کے نزدیک جو زیادہ باتقوا ہے، زیادہ فضیلت کا آدمی ہے، باشرف ہے، وہ شخص ہے کہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ باتقوا ہے۔ یعنی تم میں جو باتقوا ہے وہ شخص خدا کے نزدیک جو ہے باشرف ہے، بافضیلت ہے، باکرامت ہے، وہ ایسا آدمی ہے۔ آخر میں کہا کہ ان اللہ علیم خبیر، آخری آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ جو ہے علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کا معیار، انسان کے جو ہے فضیلت کا معیار، انسان کی شرافت کا جو معیار ہے وہ معیار فقط قبائل کی وجہ سے نہیں ہے، قبائل کی تقسیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی معیار اور بافضیلت ہونے کی جو معیار ہے، باشرف ہونے کی جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو شخص زیادہ متقی ہے وہ زیادہ باشرف ہے، زیادہ جو ہے کرامت ہے، وہ شخص جو ہے کردار کا اعلیٰ ہے، وہ شرف کا اعلیٰ ہے، وہ باہمیت شخص ہے جس نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ تقویٰ پرہیزگاری کو اپنا زیور بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی جو ہے ایک زینت ہے جو انسان کے لیے ہے۔ تو اور دوسرے جو ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مومنو تم تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر فرقان کی طاقت جو ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ اب فرقان کیا چیز ہے؟ یجعل لکم فرقانا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر قول، اس کا ہر جو ہے قول وہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے مومنو جب تم تقویٰ اختیار کرو تو خدا تمہیں فرقان عطا کرے گا، یجعل لکم فرقانا، تم میں فرقان عطا کرے گا، فرقان رکھ دے گا۔ اب فرقان کس سے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے کس سے ہیں؟ تو کہتے ہیں فرقان اس استعداد کو کہتے ہیں، اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو صلاحیت انسان کے وجود میں خداوند تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، اس ملکے کو کہتے ہیں۔ وہ ملکہ جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ پھر حق اور باطل، چونکہ دیکھیں باطل اگر کہیں اپنے حق اصلی حالت میں آ جائے
تو کوئی شخص اس کی طرف جو ہے نہیں جاتا ہے، باطل کی طرف کوئی شخص نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل ہے. باطل سے ہر کوئی کتراتا ہے، دور بھاگتا ہے. لیکن جب کہیں پر باطل حق کے لباس پہن کے آ جائے سامنے، یعنی باطل حق کا لباس پہن کر سامنے آ جائے، تو معمولی انسان ان میں حق اور باطل کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتا ہے، ان میں جدائی نہیں ڈال سکتا ہے. تو بس وہ شخص جدائی ڈال سکتا ہے اور حق کو حق کہہ کر الگ کرتا ہے اور باطل کو باطل کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص ہے جو متقی ہوتا ہے. جو شخص متقی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر خدا جو ہے یہ صلاحیت رکھ دیتا ہے، یہ ملکہ اس کے ذہن میں رکھ دیتا ہے، اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. اس ملکے کی وجہ سے وہ پہچان جاتا ہے کہ کون سی بات جو ہے حق ہے اور کون سی بات کیا ہے، باطل ہے.